اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 42۔ وَأُحِیطَ اور گھیر لیا گیا بِثَمَرِهِ پھل اس کا، فَأَصْبَحَ تو اس نے صبح کی، یُقَلِّبُ وہ ملتا تھا، کَفَّیْہِ اپنی دونوں ہتھیلیاں، علی اس پر، ما جو، انفق اس نے خرچ کیا تھا، فیہا اس میں، وہی اور وہ باغ، حاویۃ گرا پڑا تھا، علی اوپر، عروشہا اپنی چھتوں پر، ویقول اور وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی ہائے کاش کہ میں، لم نہ اشرک میں شریک کرتا، بربی ساتھ اپنے رب کے، احدا کسی ایک کو۔ وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ لفظی معنی ہے اس کے پھل کو گھیر لیا گیا، یعنی سب غارت ہو گیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا اس مومن نے کہا تھا کہ رات اللہ کی طرف سے کسی عذاب مثلا طوفانی بارش یا سردی کی شدید لہر یا آگ لگنے سے اس کا سارا باغ برباد ہو گیا، انگور چھتوں سمیت گر گئے، اور صبح ہوئی تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کافر کی عجیب تصویر کھینچی، کیونکہ جب یک لخت صدمہ پہنچتا ہے تو آدمی پہلے گنگ رہ جاتا ہے، پھر کچھ سنبھلتا ہے تو بات کرتا ہے۔ یہ مشرک بھی اپنے باغ کی حالت دیکھتے ہی اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیرنے لگا۔ اس سے دو صورتیں مراد ہو سکتی ہیں، یہ کہ ایک دوسرے پر ملنے لگا، اور دوسری یہ کہ حسرت اور افسوس سے الگ الگ ہی ان کو الٹ پلٹ کرنے لگا کہ ہائے ہائے میں نے اس میں کس قدر رقم خرچ کی تھی، نفع کے بجائے اصل بھی گیا۔ اب اسے یاد آیا کہ مومن بھائی کی بات سچی تھی، اور کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، غرور اور تکبر کی راہ سے اپنے نفس کی پیروی نہ کرتا، بلکہ بھائی کی بات مان لیتا اور اپنی ساری شان و شوکت کو اللہ ہی کا عطیہ سمجھتا۔ تو تکبر کیا کیا تھا اس نے؟ تکبر یہ اس نے کیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو شریک کیا کہ میں بڑی چیز ہوں، میں بڑا ہی جینیس مائنڈ ہوں، اور میں بڑا قابل ہوں، اور میں نے اپنی قابلیت کی بنا پر یہ ساری چیزیں حاصل کی ہیں۔ چنانچہ موحد کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئے کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات فوراً مستجاب ہو گئی، اور مشرک کو اس کے تکبر اور غرور کی سزا مل کے رہی۔ جن درختوں کے پھلوں اور اپنی پیداوار کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہو رہا تھا اور کفر کے کلمے کہہ رہا تھا، اس سارے کے سارے باغ پر قہر الہی نازل ہوا جس نے اسے زمین بوس کر دیا، اور صرف موجودہ تیار فصل ہی کا نقصان نہیں ہوا بلکہ جو کچھ اس باغ پر خرچ کر چکا تھا سب کچھ ضائع اور برباد ہو گیا۔ اس وقت وہ کیف افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا کاش میں نے اپنے پروردگار کو حقیقی معنوں میں پروردگار اور نفع نقصان کا مالک سمجھا ہوتا۔ اس کے کھڑے کھڑے اور آنکھوں سے دیکھتے ہی اس کے باغ پر آفت نازل ہوئی، تو اس وقت وہ کچھ بھی اس کے بچاؤ کے لیے نہ کر سکا، اور جب سب کچھ تباہ ہو گیا تب جا کر اسے یہ بات سمجھ آئی کہ حقیقتاً تو ہر چیز پر اختیار صرف اللہ ہی کو ہے۔ یہ تھی وہ مثال جو قریش مکہ کو سمجھانے کے لیے پیش کی گئی، اور انہیں اس مثال میں تنبیہ یہ کی گئی کہ اگر ان کے پاس آج مال اور دولت ہے، عزت ہے، چودراہٹ ہے، تو وہ دوسروں کو حقیر مت سمجھیں، کسی وقت بھی ان کے فخر اور تکبر کی وجہ سے ان سے یہ نعمتیں چھن سکتی ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں بیان کردہ مثال سے واضح ہوگا۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں اسے جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہیں، اس لیے ان سے فائدہ اٹھاتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اور نمبر 2، اپنے مال اور دولت پر اترانا اور فخر تکبر کرنا یہ خالص کافرانہ خصلت ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں ہو سکتی، سو عاجزانہ طور پہ اس کو استعمال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور نمبر 3، اہل ایمان کو اس سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ اپنی ناداری اور محتاجی کا غم نہ کریں، اور کافروں کی دولت مندی اور راحت کی تمنا نہ کریں۔ ضرور مانگے لیکن اس کے ساتھ وہ دل بھی مانگے جس میں رب بستا ہو۔ ایسی چیز مت مانگے کہ جس کو پا لینے کے بعد انسان اپنے رب سے دور ہو جائے اور اترانے لگ جائے۔ ہمیشہ اپنے رب کی یاد میں زندگی گزاریں، اپنے رب کو ہر لمحے یاد رکھیں، اور کسی لمحے بھی اپنے رب کو نہ بھولیں، اور رب کی یاد دلوں کو سکون دیتی ہے، اللہ کے ذکر ہی میں سکون ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ نعمتوں کی بقا اس نے اپنے شکر میں چھپا رکھی ہے، عاجز کو وہ کتنا نوازتا ہے،
کیونکہ جو ٹہنی جتنی پھلدار ہوتی ہے وہ اتنی جھکتی چلی جاتی ہے، اور جس ٹہنی پہ پھل نہیں ہوتا وہ اتنی اکڑتی رہتی ہے۔ اکڑی ہوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جھکی ہوئی چیز نشیب و فراز کے ساتھ، ہواؤں کے ساتھ اس میں لچک ہوتی ہے اور اس کو ہمیشہ ثبات ہوتا ہے۔ تو جمعے کو جب آپ سورت کا پڑھیں تو اس آیت کو ضرور غور سے پڑھیے گا، اس کے ترجمے کو پڑھیے گا، اور اگلی مثال میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے مراحل، دنیا کی زندگی کی مثال اسی نباتات سے دی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 43۔ ولم اور نہ تکن تھے لہو اس کے لیے، فیاتن جماعت کے لوگ، ینصرونہ جو مدد کرتے اس کی، من دون اللہ سوائے اللہ کی، وما اور نہ کانا تھا وہ منتصیرا بدلہ لینے والا۔ منتصیرہ کا معنی انتقام لینے والا بھی اور خود بچنے والا بھی، یعنی عذاب آیا تو اس کا کوئی گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ کو تھاپڑے لگاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، آپ انہیں کھانے کھلاتے ہیں، اپنی کبریائی دکھاتے ہیں، تکبر دکھاتے ہیں، بل دیتے ہیں تو کہتے ہیں کیا بات ہے جی، کیا آپ کا سٹائل ہے جی، تو بڑا آپ کو تھاپڑے لگا رہے ہوتے ہیں۔ جب مشکل وقت آتی ہے تو سب سے پہلے بھاگتے بھی وہ ہیں۔ تو یہاں انہی سی گروہ کا ذکر ہے، سوائے اللہ کے، اور نہ وہ خود بچنے والا تھا۔ اللہ بچا سکتا ہے اور اللہ ہی بچاتا ہے، اور کوئی دنیا میں نہیں بچا سکتا۔ من دون اللہ کا ایک مطلب یہ ہے جو ترجمے میں گزرا، اور مفسرین نے یہی معنی لیا، یعنی اس وقت اللہ کے سوا اسے کوئی بچانے والا نہ تھا، مگر اس کو تو وہ ناراض کر چکا تھا۔ من دون اللہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ پھر اللہ کے مقابلے میں اس کا کوئی گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کو پہنچتا۔ یہ معنی بھی کئی مفسرین نے کیے۔ کسی بھی کافر کو جب یہ معاملہ پیش آتا ہے تو اس وقت ہر طرف سے نا امید مجبور ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، مگر تب وقت گزر چکا ہوتا ہے اور اس کا ایمان اسے کچھ فائدہ نہیں دیتا، جیسا کہ فرعون غرق ہوتے وقت ایمان لے آیا۔ تفصیل کے لیے دیکھیں سورۃ یونس 90 سے 92 تک۔ اور انبیاء علیہ السلام کے مخالفین نے اللہ کا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم اللہ اکیلے پر ایمان لے آئے، سورۃ مومن آیت نمبر 84۔ اور قارون کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے بعینی یہ الفاظ فرمائے جو زیر تفسیر قصے والے شخص کے متعلق فرمائے تھے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 81 میں بھی آپ دیکھیں تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر نہ اس کے لیے کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا، مگر ان میں سے کسی کے ایمان نے اسے فائدہ نہ دیا۔ تو اس لیے مومن بندوں کے ساتھ بیٹھے، کافر، فاجر، متکبر، منافق کے ساتھ تخت پہ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انسان عاجز اور اللہ والے، درویش، اللہ سے محبت کرنے والے، ذکر الہی میں مشغول رہنے والے، نادار، مساکین، ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ جائے، کیونکہ وہ آپ کو ایسے سبق پڑھائیں گے، ایسی چیزیں بتائیں گے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گا، جبکہ متکبر اور تخت پہ بیٹھا ہوا احسان فراموش اور غرور میں پھنسا ہوا انسان اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والا آپ کو اللہ سے دور کرے گا۔ صحبت انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے، اس لیے اچھی صحبت اختیار کریں، ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو جو اللہ والے ہیں، اللہ سے محبت کرتی ہیں، اللہ کی باتیں کرتی ہیں اور زندگی سے دل نہیں لگاتے، زندگی گزارتے ہیں لیکن زندگی کو اپنے اوپر سوار نہیں کرتے۔ اس کشتی کی مانند کہ اگر وہ دریا کے اوپر چلتی رہے تو ٹھیک، لیکن اگر دریا کا پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، اس لیے وہ اپنی کشتی کو اوپر سے دنیا سے گزارتے ہیں، اس دنیا کو اپنے اندر، اپنے دلوں میں نہیں آنے دیتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔